السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ زندگی بدل دینے والے ایسے راز شیئر کروں گی جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ محبت اور اپنائیت چاہتا ہے۔ دنیا میں تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں بہت قریب ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بے شک نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں، بلکہ دل کے ساتھ اللہ کی یاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز مومن کی جان ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دل کی گہرائی سے نماز ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ دعا اور ذکر سے دل کی روحانیت کا راز جڑا ہوا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب سے دعا کرو عاجزی اور چپکے چپکے۔ ذکر کیا کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جیسے دل کو پاک کرتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سمندر سامنے اور پیچھے فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کے لیے راستہ بنے گا۔ حدیث مبارکہ سے ہے، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا حق ہے تو تمہیں رزق ایسے ملے جیسے پرندے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور توکل کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، نماز، دعا، ذکر اور صبر اور توکل اپنائیں۔ زندگی میں سکون اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہم سب کے لیے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن مجید ہمیں نہ صرف عبادات بلکہ معاملات اور اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت دی۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور اور عمل کرنے سے دل نورانی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ قرآن کو روز پڑھنے اور سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ رزق میں برکت کا راز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رزق میں برکت صرف زیادہ کمانے میں نہیں، بلکہ حلال اور پاک کمائی میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا حرام مال سنتے ہی واپس کر دیا۔ حدیث مبارکہ سے ہے، جو شخص حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلال رزق کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیں گے۔ حسن اخلاق دنیا کو جیتنے کا راز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اچھے اخلاق سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔
गुस्सा बर्दाश्त करना, मुआफ़ करना, नरम गुफ्तगू सब अल्लाह ताला के पसंदीदा अमल हैं। इनसे हमें ये सबक मिलता है कि अच्छे इखलाक अपना कर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कीजिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुरान की रोशनी, हलाल कमाई और हुस्न इखलाक के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। हमें अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए और ये दुआ करते रहना चाहिए कि ऐ अल्लाह पाक, हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने, हलाल रिज़्क कमाने और बेहतरीन इखलाक अपनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र का इनाम और अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का किस्सा, जब बीमारी और आजमाइश आई लेकिन ज़ुबान पर शिकवा नहीं आया, सब्र की बदौलत अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत और माल और औलाद अता की। देखिए, इससे हमें ये सबक मिलता है कि सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। मुश्किलात में सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखिए और दुआ यकीनन मोमिन का हथियार है। दुआ से तकदीर भी बदलती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद के लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने याह्या अलैहिस्सलाम अता किए। दुआ हमेशा इखलास और यकीन के साथ करें। ये देखिए, इस बात से हमें यह सबक मिलता है कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मांगते रहिए। अल्लाह ताला वो देगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल हो सकती है भला? अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए सबसे अहम चीज़ दिल की पाकीज़गी है। हदीस मुबारका से है कि अल्लाह ताला दिलों की तरफ देखता है, आमाल की तरफ नहीं। दिल को गुनाहों, हसद, बुग़्ज़ और दुनिया की मोहब्बत से पाक करो। नेक आमाल, सच्चाई और आजिज़ी और अल्लाह ताला की याद दिल को नूरानी करती है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए दिल को साफ़ रखिए और आजिज़ी इख्तियार करिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र, दुआ और दिल की पाकीज़गी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिए। दुआ अल्लाह ताला से हर वक्त यही मांगते रहिए कि ऐ अल्लाह पाक, हमें सब्र की ताकत अता फरमा, दुआ की कबूलियत नसीब फरमा और अपने कुर्ब से नवाज दे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा आज का पैगाम उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल को छू गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने प्यारों को भी ये ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की उदासी खुशी में बदल जाए।